يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربیع الاول 13 نبوت میں فقر موجودات خیر الانام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے تو اہل قباء نے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے. قبیلے عمر بن عوف نے ایسے خلوص اور گرم جوشی سے مکے کے در یتیم کی میزبانی کی کہ اس کا حال پڑھ کر قلوب مردہ میں زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 14 دن مقیم رہے اور پھر جمعہ کے دن آپ نے اندرون یثرب تشریف لے جانے کے لیے اپنی اونٹنی قصوہ طلب فرمائی. انصار مدینہ حضور کی جدائی کے خیال سے افسردہ خاطر ہو گئے اور بنی عمر بن عوف کے عمائد نے حضور کی اونٹنی کے آگے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے کوئی کام مزاج گرامی کے خلاف تو سرزد نہیں ہوا، یا حضور ہمارے غریب خانوں سے بہتر قیام گاہ میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہیں جانے کا حکم ہے. اس سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا تھا. چنانچہ وہ نہایت مسرت اور ابتہاج کے عالم میں ہتھیار سجا کر حضور کی پیشوائی کے لیے یثرب سے قباء آ پہنچے. حضور کی سواری قباء سے روانہ ہوئی تو آگے پیچھے دائیں بائیں انصار و مہاجرین کی مسلح جماعتیں چل رہی تھیں اور انصار کے تمام قبیلے رحمت العالمین کے انتظار میں قباء سے یثرب تک ہتھیاروں سے آراستہ صف بستہ کھڑے تھے. دھوپ میں ان کے ہتھیاروں کی چمک نگاہوں کو قیرہ کر رہی تھی اور فضا تکبیر اور اہلن و سہلن و مرحبا کے نعروں سے گونج رہی تھی. حضور کی سواری بنو سالم کے محلے میں پہنچی تو نماز کا وقت آ گیا. حضور اونٹنی سے اتر پڑے اور لوگوں کو نماز جمعہ کی تیاری کی تلقین فرمائی. پھر آپ نے خطبہ دیا جس میں رب العزت کی حمد و ستائش بیان کی اور مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہدایت فرمائی اور ان کو بتایا کہ ایک دن ہم سب کو احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آخرت کے لیے نیک عمل کرے اور تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے. خطبے کے بعد آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھائی. یہ آپ کی سب سے پہلی نماز جمعہ تھی اور یہ خطبہ آپ کا سب سے پہلا خطبہ نماز تھا. نماز جمعہ سے فارغ ہو کر ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی جنوبی سمت سے شہر میں داخل ہوئے. حضور کا یثرب میں داخلہ دنیا شوق اور تاریخ عشق میں اپنی مثال نہیں رکھتا. جس والہانہ جوش و خروش اور بے پناہ ذوق و شوق سے اہل یثرب نے رحمت عالم کا استقبال کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس دن یثرب مدینۃ النبی بن گیا اور اس کی زمین رشک آسماں بن گئی. انصار کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ قباء سے لے کر مدینے تک 3 میل کا راستہ جمال رسالت کے عاشقان دید سے پٹا پڑا تھا. یہ مدینے کی تاریخ میں سب سے بڑا یوم مسرت تھا. خاک یثرب کے ذرات ابھر ابھر کر ہوا تندید بن گئے تھے کہ آج انہیں اس رحمت مجسم کے پائے اقدس چومنے کا شرف حاصل ہونے والا تھا جو تمام کائنات الہی ارض و سماوا کا سرمایہ افتقار تھا. سارا شہر جوش مسرت اور فرط عقیدت سے گہوارے بہار بنا ہوا تھا اور فضا تحمید و تقدیس کے نغموں سے گونج رہی تھی. مدینے کے حبشی غلام مسرت میں اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے اور بچے جان رسول اللہ، جان رسول اللہ، رسول اللہ آئے، رسول اللہ آئے کے نعرے لگاتے ہوئے ہر طرف خوشی سے اچھل کود رہے تھے. جوش مسرت میں پردہ نشین خواتین بھی گھروں کی چھتوں پر نکل آئی تھیں. 2 شیزہ لڑکیاں غرفوں سے جھانک رہی تھیں. راہ میں انصار کا ہر قبیلہ بسد نیاز سرور کونین کے سامنے آتا
اور عرض کرتا یا رسول اللہ ہمارا گھر حاضر ہے، جان حاضر ہے، مال حاضر ہے۔ حضور ہر قبیلے کے احسان کا اعتراف فرماتے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرتے۔ جس وقت حضور کی سواری کسی کوچے میں داخل ہوتی تو دونوں طرف کے مکانات کی چھتوں پر انصار کے لبوں پر ہجوم شوق و مسرت میں ترانہ جاری ہو جاتا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، کوہ ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے، اے ہم میں مبعوث ہونے والے آپ ایسے امر کے ساتھ آئے ہیں جس کی اطاعت فرض ہے۔ بنو نجار کے جوش و خروش اور مسرت و ابتہاج کی تو کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ حضور کے ننیالی رشتہ دار ہونے کی بنا پر ان کو یقین تھا کہ سرور عالم انہی کو شرف میزبانی بخشیں گے اور اس طرح ان کو محبوب کبریا کا ہمسایہ بننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ بنو نجار کی معصوم بچیاں دف بجا بجا کر یہ ترانہ گا رہی تھی، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد کیا ہی اچھے ہمسایہ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کے پاس سے گزرے تو متبسم ہو کر ان سے فرمایا، بچیوں کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ انہوں نے بیک آواز کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، تم بھی مجھ کو عزیز ہو۔ سرور عالم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اس دن سے زیادہ مبارک اور پر مسرت دن کوئی نہیں دیکھا جس میں رسول اکرم رونق افروز مدینہ ہوئے۔ اس دن مدینے کے در و دیوار طلعت اقدس سے جگمگا اٹھے۔ حضور کی سواری جوں جوں آگے بڑھتی جاتی، انصار کے اشتیاق و تمنا کی بےتابیاں بڑھتی جاتی تھی۔ انصار کا ہر قبیلہ اور فرد سراپا اشتیاق بنا ہوا تھا، ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ رحمت دو عالم کا شرف میزبانی اسے حاصل ہو۔ سب جانتے تھے کہ رحمتوں کا یہ بادشاہ، امن کا شہزادہ اور لطف و کرم کا یہ پیکر جمیل جس کے گھر کو اپنے قدوم میمنت سے نوازے گا، رحمت کے فرشتے اس کی دہلیز پر پہرا دیں گے، اللہ کی نعمتیں اس کے گھر میں اتریں گی اور دین و دنیا کی برکتیں اس کے ہاں سمٹ آئیں گی۔ اسی لیے حضور کا میزبان بننے کے لیے انصار میں سخت کشمکش تھی۔ روسا قبائل حضرت عتبان بن مالک، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ، عباس بن عبادہ، خارجہ بن زید، زیادہ بن لبید، فرو بن عمر، سعد بن ربی، سلید بن قیس، منظر بن عمر، ابو سلید تسیرہ بن ابی خارجہ نے فردن فردن حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا غریب خانہ حاضر ہے، اس میں تشریف لائیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نزول وحی کی کیفیت طاری تھی۔ آپ اپنے چاہنے والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے اور پھر فرماتے، اس ناقہ کو چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہے۔ حضور نے اس وقت اونٹنی کی مہار چھوڑ رکھی تھی اور حکم الہی کے منتظر تھے۔ ہادی اکرم کا ارشاد سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے رحمت العالمین کی میزبانی کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے۔ خسوا سرور عالم کی اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلے میں پہنچی اور اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج کل مسجد نبوی کا بڑا دروازہ ہے۔ حضور اس پر سے نہ اترے، قصوہ پھر اٹھی اور تھوڑی دور چل کر واپس آئی اور اسی جگہ پر جہاں پہلے بیٹھی تھی دونوں پاؤں جما کر بیٹھ گئی۔ اس جگہ سے بالکل قریب ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ اس کے مالک گھر کی دہلیز پر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے قصوہ کو اپنے مکان کے قریب اس طرح بیٹھتے دیکھا تو فرط مسرت سے بے خود ہو گئے، دوڑ کر رحمت عالم کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس اثنا میں بنو نجار کے دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور ہر ایک اصرار کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے غریب خانے پر نزول اجلال فرمائے۔ ادھر ان صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اس مسکین کا گھر ہے، اجازت ہو تو حضور کا سامان اتار دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا، قرآن ڈال لو،
اللہ کی شان خورا ڈالا گیا تو انہی صاحب کا نام نکلا۔ گویا فخر دو جہاں کی میزبانی کا شرف رب العزت نے انہی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ انہوں نے نہایت مسرت سے سرور عالم کا سامان ناقہ سے اتارا اور ان کا گھر آفتاب رسالت کی ضیاء باریوں سے جگمگانے لگا۔ یہ صاحب جن کو مدینہ منورہ میں حضور کی میزبانی کی سعادت عظمی نصیب ہوئی اور جن کی خوش بختی پر جن و انس نے رشک کیا، وہ بنو نجار کے رئیس حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید تھا، لیکن ان کی کنیت ابو ایوب اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ بہت کم لوگوں کو ان کا اصل نام معلوم تھا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جس پرآشوب زمانے میں باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور وہ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، بعض اصحاب نے حضرت علی سے درخواست کی کہ وہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھائیں۔ حضرت علی نے خود تو نماز پڑھانے سے معذرت کر دی، البتہ فرمایا خالد بن زید سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ لوگوں نے پوچھا کون خالد بن زید؟ آپ نے فرمایا ابو ایوب۔ اس دن عامت الناس کو حضرت ابو ایوب کا اصل نام معلوم ہوا۔ حضرت ابو ایوب خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ مالک بن نجار کی اولاد سے ہونے کی بنا پر انہیں المالکی اور انصار کی ازدی ہونے کی وجہ سے الازدی بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب کی والدہ کا نام ہند اور ایک دوسری روایت کے مطابق زہرا بنت سعد خزرجی تھا، جو حضرت ابو ایوب کے والد زید بن کلیب کی ماموزاد بہن تھی۔ حضرت ابو ایوب ہجرت نبوی سے 31 برس قبل 40 عام الفیل میں یثرب میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار انصار کے السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ وہ حضور کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغی مساق کے نتیجے میں دولت اسلام سے بہرایاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں بیعت عقبہ کبیرہ میں شامل ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے 74 رفقا کے ساتھ ہادی اکرم سے یہ مقدس پیمان وفا باندھا کہ یا رسول اللہ، آپ یثرب میں تشریف لائیں تو خدائے برتر کی قسم ہم ہمیشہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبانی رسول کا وہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ جس پر دوسرے صحابہ اکرام ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے۔ سرور عالم نے حضرت ابو ایوب کا گھر اپنے قیام کے لیے کیسے منتخب فرمایا، واقعے کی ایک صورت وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قصبہ کو اپنے گھر کے قریب بیٹھتے دیکھ کر حضرت ابو ایوب اونٹنی سے کجاوا اتار کر فوراً اپنے مکان کے اندر لے گئے۔ دوسرے لوگوں نے آپ کو اپنے ہاں لے جانا چاہا تو آپ نے فرمایا آدمی وہیں قیام کرتا ہے جہاں اس کا کجاوا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمدن حضرت ابو ایوب کے ہاں ٹھہرے، کیونکہ وہ بنو نجار کے رئیس تھے اور بنو نجار سے حضور کی قرابت تھی، لیکن اس روایت میں اس بات کی تصریح نہیں کی گئی کہ بنو نجار کے کسی دوسرے رئیس کے ہاں رسول اکرم نے کیوں قیام نہ فرمایا اور یہ سعادت دارین حضرت ابو ایوب انصاری ہی کو کیوں نصیب ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ حکم الہی کے تحت ہوا اور حضرت ابو ایوب رب العزت کی طرف سے ہی حضور کی میزبانی کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حضرت ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا، ایک کمرہ نیچے اور ایک اوپر۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ غریب خانے کی بالائی منزل میں قیام فرمائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اس لیے نچلی منزل ہی میرے قیام کے لیے موزوں ہے۔ چنانچہ حضور کی خواہش کے مطابق حضرت ابو ایوب نے مکان کی نچلی منزل خالی کر دی اور خود بالائے خانے میں فروکش ہو گئے، لیکن انہیں اور ان کی اہلیہ کو ہر وقت یہ خیال مضطرب رکھتا کہ وہ تو بالائی منزل میں مقیم ہے اور رسول اکرم نچلی منزل میں۔ علامہ ابن ہشام کا بیان ہے
کہ ایک روز بالائے خانے پر پانی سے بھرا ہوا برتن پھوٹ گیا۔ حضرت ابو ایوب اس خیال سے مضطرب ہو گئے کہ پانی بہہ کر نیچے جائے گا اور سرور عالم کو تکلیف ہوگی۔ گھر میں اوڑھنے کا ایک ہی لحاف تھا۔ حضرت ابو ایوب نے فی الفور یہ لحاف گھسیٹ کر پانی پر ڈال دیا تاکہ بہتا ہوا پانی لحاف کی روئی میں جذب ہو جائے۔ جب پانی کے نیچے بہنے کا امکان نہ رہا تو دونوں میاں بیوی نے اطمینان کا سانس لیا۔ سرور کونین اگرچہ اپنی خوشی سے نچلی منزل میں مقیم تھے، لیکن حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کو بالا خانے کی سکونت سخت ناپسند تھی۔ یہ خیال ان کے لیے سہانے روح تھا کہ فقر موجودات، خیر البشر، سید النسل، سرور کون و مکان تو نیچے کی منزل میں مقیم ہوں اور ان کی ادنا ترین قدام بالائی منزل میں یہ روحانی اذیت ایک رات اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ دونوں میاں بیوی چھت کے کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئے اور ساری رات اسی حالت میں جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب سرور کونین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ساری رات چھت کے کونے میں بیٹھ کر جاگتے رہے۔ حضور نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کو ہر لحظہ آپ کی بے ادبی کا اندیشہ دامنگیر رہتا ہے۔ رات کو اس اندیشے نے شدت اختیار کر لی۔ یا رسول اللہ، ہم غلاموں پر کرم فرمائیے اور بالا خانے پر تشریف لے چلیے۔ حضور کے غلاموں کے لیے آپ کے قدموں کے نیچے رہنا ہی باعث سعادت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کی درخواست قبول فرما لی اور آپ اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ نے بکمال مسرت نچلی منزل میں اقامت اختیار کر لی۔ سرور کائنات 6 یا 7 مہینے حضرت ابو ایوب کے گھر مقیم رہے۔ اس عرصے میں حضرت ابو ایوب نے جس والہانہ عقیدت سے رحمت دو عالم کی خدمت کی وہ ان کے عشق رسول پر دال ہے۔ حضرت ابو ایوب دونوں وقت ہادی اکرم کی خدمت میں کھانا بھجواتے۔ بعض اوقات دوسرے انصار کے ہاں سے بھی کھانا آ جاتا۔ کھانے سے جو کچھ بچ جاتا حضور اسے ابو ایوب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کی عقیدت اور حب رسول کا یہ عالم تھا کہ کھانے میں جہاں سرور عالم کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے، بقیال تبرک کو اتباع رسول انہی پر اپنی انگلیاں رکھ کر کھانا تناول کرتے۔ ایک دفعہ کھانا جوں کا توں واپس آ گیا۔ حضرت ابو ایوب مضطرب ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے آج کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا، ہاں، آج کھانے میں لہسن تھا اور مجھے لہسن مرغوب نہیں۔ حضرت ابو ایوب نے عرض کیا، جو حضور کو پسند نہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ خانہ ابو ایوب میں رونق افروز ہونے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خانہ خدا بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے حضور نے حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے اس افتادہ قطع زمین کو منتخب فرمایا جہاں آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک بنو نجار کے 2 یتیم بچے سہیل اور سہل تھے۔ سرور عالم نے انصار کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں تاکہ اس میں خانہ خدا کی تعمیر کر سکوں۔ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس زمین کے مالکوں کو ہم قیمت ادا کر دیں گے اور اسے اپنی طرف سے آپ کے لیے ہبہ کرتے ہیں، اس کا صلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ حضور نے انصار کے جذبہ اثار کی تعریف فرمائی، لیکن زمین کی قیمت دینے پر اصرار فرمایا اور مالکان زمین سہل اور سہیل کو طلب فرمایا۔ دونوں سعادت مند بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ زمین حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کے نظر کرتے ہیں۔ ان بچوں کی والدہ نے بھی ان کی تائید کی۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں زمین بلا قیمت نہیں لوں گا۔ پھر آپ نے اصحاب رائے کے مشورے سے اس زمین کی قیمت 10 میثاق 4.25 تولے سونا متعین فرمائی۔ یہ قیمت حضور کی طرف سے کس نے ادا فرمائی، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ فتح الباری کی روایت کے مطابق اس زمین کی قیمت حضرت ابو ایوب انصاری نے ادا کی۔ ہجرت کے 6 مہینے حضور نے مہاجرین اور انصار کے مابین رشتے مواقعات قائم فرمایا تو حضرت ابو ایوب کو
مدینے میں اسلام کے معلم اول حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی بنایا۔ عقد مواقعات کے چند دن بعد مسجد اور اس کے ساتھ 2 حجروں کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ ہجرت کے مان بعد مدینے کے منافقوں اور یہودیوں نے فرزندان توحید کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ حضور کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کریں اور کچھ آدمی جاگ کر پہرا دیا کریں تاکہ قریش مکہ اور دوسرے دشمنوں کی ناگہانی حملے کا تدارک کیا جا سکے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ایوب نے رات بھر کاشان نبوی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو سرور عالم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اے ابو ایوب، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ تم نے اس کے نبی کی نگہبانی کی۔ یہ حضور کی دعا ہی کا اثر تھا کہ حضرت ابو ایوب زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے اور وفات کے بعد بھی صدیوں تک نصارہ ان کی قبر کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کا مدفن یعنی قسطنطنیہ ہی مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا۔ آج بھی ترکی حکومت ان کی قبر کی نگران ہے اور وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے بیت رضوان تک اور بیت رضوان سے حنین تک کوئی معرکہ اور موقع ایسا نہ تھا جس میں حضرت ابو ایوب رحمت عالم کے ہم رکاب نہ رہے ہوں۔ اگر ایک طرف وہ 313 اصحاب بدر کے مقدس گروہ میں شامل ہیں تو دوسری طرف ان 1400 جانثاران رسول میں نظر آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب شجر کہہ کر پکارا اور کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی۔ فتح مکہ کے وقت وہ ان 10,000 قدسیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں سینکڑوں سال پہلے کتاب استثناء میں یوں پیشن گوئی کی گئی تھی، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، کوہ فاران سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی۔ 11 ہجری میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری ان چند اصحاب میں سے تھے جو حضرت علی کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت میں کچھ عرصہ توقف کیا۔ جب حضرت علی نے صدیق اکبر کی بیعت کر لی تو انہوں نے بھی اپنے ہم خیال ساتھیوں سمیت ان کی اتباع کی اور پھر کسی کے دل میں ان کے خلاف ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ صدیق اکبر کے مختصر عہد خلافت میں مسلمانوں نے حدود عرب سے باہر نکل کر جہاد کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اس دور کے معرکوں میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نام نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے ایشیا اور افریقہ کے لاکھوں مربع میل علاقے کو رونڈ ڈالا اور اس پر پرچم اسلام بلند کر دیا۔ علامہ واغدی اور بعض دوسرے مورخین نے عہد فاروقی کے بعض معرکوں میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نام صراحت کے ساتھ لیا ہے اور لکھا ہے کہ بیسان کی لڑائیوں میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا۔ فتح مصر کے بعد حضرت عمر بن العاص نے ایک لشکر مغرب شمالی افریقہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا جو یلغار کرتا ہوا برقہ تک جا پہنچا اور اس پر علم اسلام لہرا کر واپس آیا۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ عام طور پر مورخین نے اس عہد میں حضرت ابو ایوب کے کارناموں کی تفصیل نہیں دی، لیکن اتنا ضرور ثابت ہے کہ وہ عہد فاروقی کے کئی معرکوں میں ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور جہاد کی خاطر بڑے طویل سفر کیے۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں حضرت ابو ایوب کا قیام زیادہ تر مدینہ منورہ ہی میں رہا۔ ان کو بعض امور میں امیر المومنین سے شدید اختلافات تھے، لیکن انہوں نے کسی شورش میں مطلق کوئی حصہ نہیں لیا۔ جن ایام میں باغیوں نے امیر المومنین کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ وہ حضرت ابو ایوب کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب کا سالانہ وظیفہ 5,000 درہم سے بڑھا کر
20,000 درہم کر دیا، اور غلاموں کی تعداد جو انہیں بارگاہ خلافت سے ملے ہوئے تھے 8 سے بڑھا کر 40 کر دی۔ خلافت مرتضوی کا آغاز میں حضرت سہل بن حنیف انصاری مدینے کے امیر تھے۔ 36 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ نے ان کو کوفہ بلوا لیا اور مدینہ منورہ کی عمارت پر حضرت ابو ایوب کو مقرر فرمایا۔ اکثر روایات میں ہے کہ جنگ جمل اور صفین کے وقت وہ مدینے کے امیر تھے، لیکن علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کی طرف سے شریک ہوئے۔ 37 ہجری میں خوارج کے خلاف نہروان کی مشہور جنگ پیش آئی۔ اس میں حضرت ابو ایوب فوج مرتضوی کے مقدمۃ الجیش کے سالار تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے کمال درجے کی شجاعت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ نہروان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا مشہور علم رایت الایمان حضرت ابو ایوب کے سپرد کیا۔ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ حضرت ابو ایوب نے اپنی جانبازی اور سرفروشی سے اپنے آپ کو اس اعزاز کا مستحق ثابت کر دیا، اور شیر خدا نے ان کی شجاعت کی تحسین فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت ابو ایوب سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کش ہو کر خانہ نشین ہو گئے، لیکن شوق جہاد ان کے دل میں ہر وقت چٹکیاں لیتا رہتا۔ 49 یا 51 ہجری یا 52 ہجری میں امیر معاویہ نے ایک اسلامی لشکر قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو حضرت ابو ایوب اپنی عمر کے باوجود اس لشکر میں ایک عام مجاہد کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اس لشکر کی قیادت سفیان بن عوف کے سپرد تھی، لیکن اکثر مستند روایات میں ہے کہ اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔ یزید تاریخ اسلام کی ایک بدنام ترین شخصیت ہے، اس لیے اس کی قیادت میں حضرت ابو ایوب انصاری اور بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ کا کفار کے خلاف جہاد کرنا بعض لوگوں کے لیے حیران کن ہے، لیکن اس الجھن کا حل مشہور شیعہ عالم سید علی نقی صاحب اپنی تصنیف تذکرہ حفاظ شیعہ میں یوں پیش کرتے ہیں: کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا آپ کو خاص شوق تھا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں یزید بن معاویہ کی سپہ سالاری میں جنگ کرنے تک سے آپ نے گریز نہیں کیا۔ آپ کا اجتہادی خیال یہ تھا کہ کفار سے جہاد میں اگرچہ فاسق و فاجر کی ماتحتی میں ہو، سچی نیت سے شریک ہونا مذہب کی نصرت ہے۔ اس لیے روم کی جنگ میں جو معاویہ کے حکم سے یزید کی ماتحتی میں افواج روانہ کی گئی تھی، ان میں ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے۔ مہم قسطنطنیہ کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری کی عمر 80 برس سے اوپر تھی، لیکن ان کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ اس ضعیف العمری میں مدینہ منورہ سے شام تک محض شرکت جہاد کے لیے سفر کیا اور پھر ایک عام مجاہد کی حیثیت سے لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ حالانکہ اس لشکر کے قائدین اور افسران میں سے کوئی شخص بھی کسی لحاظ سے ان پر فوقیت نہیں رکھتا تھا، فی الحقیقت وہ صاحب بدر، وہ صاحب شجر ہونے کی وجہ سے لشکر اسلام میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی موجودگی عساکر اسلامیہ کے لیے برکت کا باعث تھی اور اس سے ان کے حوصلے دو چند ہو گئے تھے۔ امیر معاویہ نے اسلامی بیڑے کو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس کیا اور پھر ایک دن یہ بیڑا شوق شہادت سے سرشار 1000 مجاہدین کو لے کر ساحل شام سے عازم قسطنطنیہ ہو گیا۔ چند دن بعد اسلامی بیڑا بحر روم سے گزر کر آبنائے باسفورس میں داخل ہوا اور قسطنطنیہ کے سامنے ایک موزوں جگہ پر لنگر انداز ہو کر اس نے مجاہدین کو خشکی پر اتار دیا۔ رومی شہنشاہ قسطنطین چہارم بڑے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل ہوا۔ مسلمان ابھی پوری طرح سستانے بھی نہ پائے تھے کہ رومیوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں نے بڑے استقلال اور ہمت سے رومیوں کے حملے کو روکا اور خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھسے پڑتے تھے۔ ایک مجاہد عبدالعزیز بن زرارہ ایک بار تنہا رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دور چلے گئے۔ مسلمان انہیں اس طرح اپنی جان خطرے میں ڈالتے دیکھ کر پکار اٹھے کہ ایسا کرنا اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے۔
تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب آگے بڑھے اور اسلامی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلمانوں، تم نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے، حالانکہ اس کے حقیقی معنی اس کے برعکس ہیں۔ زمانے امن میں انصار نے ارادہ کیا تھا کہ جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کے کاروبار اور تجارت کو جو نقصان پہنچا اس کی تلافی کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد میں نقصان اور ہلاکت نہیں بلکہ جہاد سے کنارہ کشی کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ایوب کا ارشاد سن کر مسلمانوں نے رومیوں پر جان توڑ حملہ کیا اور جلد ہی انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ رومی شہر کے اندر جا گھسے اور فصیل کے دروازے بند کر لیے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کی تسخیر کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ جن دنوں اسلامی لشکر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، یورپ کی آب و ہوا مسلمانوں کی صحت پر بڑا برا اثر ڈال رہی تھی، یہاں تک کہ مجاہدین کی ایک کثیر تعداد بیمار ہو گئی۔ اکثر مورخین نے اس بیماری کو وبائے عام کا نام دیا ہے۔ یہ آنتوں کی کوئی بیماری تھی جس میں مریض کو اسہال آتے تھے۔ بہت سے مجاہدین اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس موقع پر سخت بیمار ہو گئے۔ جب ان کی جانبری کی کوئی امید نہ رہی تو امیر لشکر یزید ان کی خدمت میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور کہا، آپ کی کوئی وصیت ہو تو فرمائیے۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان کو بتا دینا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ رب واحد کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا، اور میرا جنازہ سرزمین عدو میں جہاں تک تم لے جا سکو لے جا کر دفن کر دینا۔ یزید نے ان کی وصیت پوری کرنے کا عہد کیا اور حضرت ابو ایوب نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کی وفات سے مسلمانوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ امیر لشکر نے خود جنازے کی نماز پڑھائی، پھر تمام فوج ہتھیار سجا کر ان کی میت کو قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے لے گئی اور اسلام کے اس بطل جلیل کو سپرد خاک کر دیا۔ صاحب عبد الفرید کا بیان ہے کہ حضرت ابو ایوب کی تدفین رات کے وقت عمل میں آئی۔ قیصر قسطنطین کو رات کے وقت مسلمانوں کی ہلچل کی اطلاع ملی تو اس نے قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ رات کو کیا معاملہ تھا۔ مسلمانوں نے اسے بتایا کہ رات ہمارے پیشوا اعظم محمد رسول اللہ کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ ان کی تدفین میں مصروف تھے۔ قیصر نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو ہم قبر کھود کر ان کی ہڈیاں باہر پھینک دیں گے۔ قیصر کے گستاخانہ پیغام پر مسلمانوں کا خون کھول اٹھا۔ یزید نے قیصر کو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو خدا کی قسم یاد رکھو کہ مسلمانوں کی وسیع الحدود حکومت میں جتنے گرجے ہیں سب کو منہدم کر دیا جائے گا اور عیسائیوں کی قبروں کو اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ یزید کے اس انتباہ کا قاتل کا اثر ہوا۔ قیصر نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں تمہاری دینی غیرت و حمیت کا امتحان لے رہا تھا، کماری مریم کی قسم ہم تمہارے نبی کے صحابی کی قبر کا اکرام اور اس کی حفاظت و حراست کریں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے فی الواقع اپنے عہد کا احترام کیا۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ قیصر روم نے خود حضرت ابو ایوب کے مزار پر قبہ تعمیر کرایا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ قحط کے زمانے میں رومی عیسائی حضرت ابو ایوب کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور آپ کے توسل سے بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میزبان رسول کے نام کی لاج رکھ لیتا تھا اور ان کی مراد پوری کر دیتا تھا۔ حضرت ابو ایوب کی وفات کے بعد مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور واپس آ گئے۔ فتح قسطنطنیہ کی سعادت تقریباً 800 سال بعد سلطان محمد فاتح کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ امتداد زمانے سے حضرت ابو ایوب کا مزار زمین میں مستور ہو گیا تھا اور سالہ سال تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ میزبان رسول کا جسد مبارک کہاں مدفون ہے۔ جب 857 ہجری میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر علم لہرایا تو اس وقت بڑی تلاش و جستجو کے بعد
مزار کو زمین کھود کر برآمد کیا گیا۔ سلطان نے اس مقام پر ایک عظیم الشان گنبد تعمیر کرایا اور اس کے قریب ایک رفیع الشان جامع مسجد تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو سلطان بڑے اہتمام کے ساتھ اس مسجد میں گیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد شیخ الاسر آقا شمس الدین نے سلطان کے ہاتھ میں تلوار دی اور اسے دعائے خیر و برکت دی۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ رسم رہی کہ ترکی کا جو سلطان تخت نشین ہوتا وہ پہلے جامع ابو ایوب میں حاضر ہوتا اور شیخ الاسر شمس الدین کی عطا کردہ تلوار اپنی کمر میں باندھتا۔ اس کے بعد باضابطہ اس کی تخت نشینی کا اعلان ہوتا۔ گویا یہ رسم ترک بادشاہوں کا کارونیشن جان تاج پوشی کا مترادف بن گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر کے مغربی جمہوریت کی بنیاد رکھی تو اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت ابو ایوب نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ ایک بیوی کا نام ام حسن بنت زید بن ثابت تھا۔ ان کے بطن سے ایک بیٹے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی نسل نہیں چلی۔ دوسری زوج محترمہ اپنی کنیت ام ایوب سے مشہور ہیں۔ یہ خاتون مشہور صحابیہ ہیں اور ان سے کئی حدیثیں بھی مروی ہیں۔ اپنے شوہر محترم کے ساتھ سرور عالم کی میزبانی کا شرف ان کو بھی حاصل ہوا۔ وہی حضور کے لیے کھانا تیار کیا کرتی تھی۔ ان کے بطن سے جو اولاد ہوئی اس میں سے ایوب، خالد اور محمد 3 بیٹوں اور ایک بیٹی عمرہ کے نام معلوم ہے۔ حضرت ابو ایوب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت اور ترقی عطا فرمائی۔ دنیا تصوف کے نامور بزرگ شیخ الاسلام پیر ہرات خواجہ عبداللہ انصاری حضرت ابو ایوب ہی کی نسل سے تھے۔ ان کی اولاد سے 2 بزرگ حضرت یوسف انصاری اور حضرت علاء الدین انصاری ہندوستان تشریف لے آئے۔ ہندوستان اور پاکستان کے انصاریوں کے مورث اعلیٰ یہی بزرگ ہیں۔ حضرت ابو ایوب بنو نجار کے آسودہ حال لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ ایک 2 منزلہ مکان اور اس سے متصل کھجوروں کے ایک باغ کے مالک تھے۔ ان کا اصل پیشہ تو کھیتی باڑی تھا، لیکن بعض روایات کے مطابق انہوں نے معاشی آسودگی کے لیے پارچہ بافی کا پیشہ بھی اختیار کر رکھا تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد جوں جوں اسلام کی فتوحات میں ترقی ہوئی، مسلمانوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوتی گئی۔ حضرت ابو ایوب بھی پہلے سے آسودہ حال ہو گئے اور قیاس غالب یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے کے بعد پارچہ بافی کا پیشہ ترک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کا سالانہ وظیفہ بدری صحابی ہونے کی بنا پر 5000 درہم مقرر کیا تھا۔ حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں اس وظیفے کی رقم 20,000 درہم کر دی۔ اس طرح وہ اغنیاء قوم کی صف میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گو نگو فضائل اور محاسن اخلاق کے پیکر جمیل تھے۔ مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر ان کے علو مرتبت کے معترف اور مداح ہیں۔ تقدم فی الاسلام، حب رسول، شوق جہاد، تفقہ فی الدین، حق گوئی و بے باکی، جذبہ اصلاح اور شغف قرآن و حدیث حضرت ابو ایوب کی سیرت کے نمایاں ابواب ہیں۔ انہی اوصاف کی بدولت انہیں بارگاہ رسالت میں درجہ تقرب حاصل ہو گیا۔ ہجرت کے بعد انہوں نے جس ذوق و شوق سے سرور عالم کی میزبانی کی وہ ان کے عشق رسول کا نمایاں ثبوت ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضور اس متصلہ حجروں میں منتقل ہو گئے، لیکن ان کے بعد بھی حضور کبھی کبھی حضرت ابو ایوب کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن سرور عالم فاقے کی حالت میں خانہ اقدس سے باہر نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مل گئے۔ اتفاق سے وہ بھی اس دن فاقے سے تھے۔ حضور ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب کے گھر رونق افروز ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب اپنے کھجوروں کے باغ میں تھے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب کی اہلیہ نے حضور کو اہلاً و سہلاً کہا۔ آپ نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب کا باغ مکان کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے حضور کی آواز سنی تو کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر دوڑتے ہوئے گھر آئے اور یہ گچھا مہمان عزیز کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بکری ذبح کی، آدھے گوشت کا سالن پکوایا
اور آدھے کے کباب بنوائے اور حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا، اسے فاطمہ کو بھیج دو، اس پر کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب نے تعمیل ارشاد کی اور حضور نے اپنے رفقا اکرام کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ یہ پرتکلف کھانا کھاتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب نہ صرف ذات رسالت مآب کے عاشق صادق تھے، بلکہ وہ خاندان نبوت کے سبھی افراد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت علی مرتضیٰ اور حضور کے دوسرے قریبی رشتہ داروں کی نظروں میں حضرت ابو ایوب کی بے حد قدر و منزلت تھی۔ جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کے گورنر تھے، حضرت ابو ایوب ان کی ملاقات کے لیے بصرہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کمال مسرت سے ان کا استقبال کیا اور بصرہ میں اپنا مکان ساز و سامان سمیت یہ کہہ کر ان کی نظر کر دیا کہ جس طرح آپ نے رسول اکرم کی میزبانی کے لیے اپنا گھر خالی کر دیا، اسی طرح میری دلی مسرت بھی اس میں ہے کہ آپ کی میزبانی کے لیے اپنا گھر مال و اسباب سمیت آپ کی نظر کر دوں۔ واقعہ افق میں جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تو ابو ایوب کی اہلیہ ام ایوب نے ان سے پوچھا، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا؟ بولے، ہاں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ لوگ جس بات سے ام المومنین کو متہم کر رہے ہیں، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ام ایوب نے کہا، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ فرمایا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو عائشہ صدیقہ کا درجہ اور کردار تو تم سے بہت بلند ہے۔ حضرت ابو ایوب کی حق گوئی کی شان یہ تھی کہ ایک دفعہ مصر کے گورنر حضرت عقبہ بن عامر جہنی نے نماز مغرب میں کسی سبب سے دیر کر دی۔ حضرت ابو ایوب بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے برملا کہا، ما ھذا الصلاۃ یا عقبہ، عقبہ یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ایک کام کی وجہ سے اتفاقاً دیر ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو اور تمہارا قول و فعل لوگوں کے لیے حجت بن سکتا ہے۔ حضور نے نماز مغرب میں عجلت کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر تم نماز میں تاخیر کرو گے تو لوگ خیال کریں گے کہ حضور بھی اسی وقت نماز ادا کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو کہ کسی صحابی کا کوئی فعل نبی اکرم کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عقبہ نے آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ مروان بن حکم نے محض اپنی کاہلی کے سبب مساجد کے اماموں کو بلا کر تاکید کی کہ نماز ذرا دیر کر کے پڑھا کرو تاکہ میں بھی جماعت میں شریک ہو سکوں۔ حضرت ابو ایوب کو اس واقعے کا علم ہوا تو فوراً مروان کے پاس گئے اور فرمایا، تمہیں نماز میں تاخیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم اس معاملے میں رسول اکرم کا اتباع نہیں کرو گے تو ہم تمہاری مخالفت کریں گے، اور اگر حضور کے عمل کو مشعل راہ بناؤ گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایک جنگ میں سالار لشکر عبد الرحمن بن خالد نے 4 قیدیوں کو ہاتھ پاؤں بندوا کر قتل کر دیا۔ حضرت ابو ایوب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، یہ تو سفاکی اور وحشت ہے۔ رسول اللہ نے قیدیوں سے ایسے وحشیانہ سلوک کی ممانعت فرمائی ہے۔ میں تو اس طریقے سے ایک مرغی کو بھی ذبح کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ایوب حق گوئی کے ساتھ بے حد کریم النفس اور رقیق القلب بھی تھے۔ غزوہ روم میں بہت سے رومی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، انہیں جہاز پر سوار کر دیا گیا۔ اتفاقاً حضرت ابو ایوب ان قیدیوں کی طرف جا نکلے، دیکھا کہ ایک قیدی عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ اس گریہ بے کسی کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا اس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا ہے اور جہاز میں کسی اور جگہ رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب فوراً اس بچے کو ڈھونڈ کر لائے اور اس کو ماں کے حوالے کر دیا۔ قیدیوں کے افسر نگراں کو حضرت ابو ایوب کا یہ کام ناگوار گزرا۔ اس نے سپہ سالار سے شکایت کی۔ سپہ سالار نے ان سے باز پرس کی تو فرمایا، رسول اللہ نے اس ظالمانہ برتاؤ سے منع فرمایا ہے۔ اب تم سمجھ لو کہ میں ایسا جور و ستم اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔
حضرت ابو ایوب کوئی بات خلاف سنت دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے اور صدائے حق بلند کرنے سے کبھی باز نہ رہتے۔ ایک دفعہ شام اور مصر تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کے گھروں میں بیت الخلا قبلہ رخ بنے دیکھے۔ انہیں یہ صورت بہت بری معلوم ہوئی، بار بار فرماتے، مسلمانوں، پاکانوں کا قبلہ رخ بنانا بہت برا ہے۔ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ جب تم رفع حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ ادھر پشت کرو۔ حضرت ابو ایوب سے مروی اس حدیث کی اس قدر اشاعت ہوئی کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب پیخانہ کرنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سالم بن عبداللہ انصاری نے حضرت ابو ایوب کو دعوت ولیمہ میں بلایا۔ وہ ان کے مکان پر گئے تو دیکھا کہ دروازے پر تصویر دار پردے لٹک رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب یہ دیکھ کر سخت کبیدہ خاطر ہوئے، حضرت سالم کو تنبیہ کی، اور جب تک یہ پردے ہٹا نہ لیے گئے مکان میں داخل نہ ہوئے۔ حضرت ابو ایوب کی شرم و حیا کی یہ کیفیت تھی کہ جب کبھی گھر سے باہر کنویں پر نہانے کا اتفاق ہوتا تو چاروں طرف سے کپڑے کی اوٹ کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اکرم کے سامنے ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ علم و فضل کے اعتبار سے ایک بڑے عالم تھے اور ایک دنیا ان کے کمالات علمی کی معترف تھی۔ جو جلیل القدر صحابہ اور تابعین ان کے کمالات علمی سے فیض یاب ہوئے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت برا بن عازب، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا بن یسار اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیل جیسے فقہاء امت کے نام نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کا تفقہ فی الدین میں ایسا کمال حاصل تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل آنے واحد میں حل کر دیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مصور بن محزمہ میں اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا کہ ایک شخص احرام کی حالت میں غسل جنابت کرتے وقت اپنے ہاتھ سے سر مل سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت مصور کے نزدیک سر دھونا جائز نہیں تھا، لیکن ابن عباس اس کے جواز کے حق میں تھے۔ دونوں بزرگوں نے حضرت عبداللہ بن حسین کو حضرت ابو ایوب کے پاس بھیجا کہ اس مسئلے میں ان کی کیا رائے ہے۔ عبداللہ حضرت ابو ایوب کے گھر پہنچے تو اتفاق سے وہ اس وقت غسل کر رہے تھے۔ عبداللہ نے بلند آواز سے مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابو ایوب نے اوٹ سے اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھ سے سر کو ملنا شروع کر دیا، پھر فرمایا، رسول اللہ اسی انداز سے غسل فرمایا کرتے۔ عاصم بن سفیان سخفی جنگ سلاسل میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ جنگ ختم ہونے کی اطلاع ملی۔ انہیں جہاد سے محرومی کا بہت دکھ ہوا۔ حسرت و یاس کے عالم میں امیر معاویہ کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی بھی موجود تھے۔ تینوں صحابی تھے اور کمال علمی سے مشرف تھے۔ عاصم نے براہ راست حضرت ابو ایوب سے مسئلہ دریافت کیا اور امیر معاویہ اور حضرت عقبہ کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضرت ابو ایوب نے ان کے استفسار کا جواب تو دے دیا، لیکن دوسرے بزرگوں کی طرف ان کی بے توجہ ہی پسند نہ فرمائی۔ عاصم کو جواب دے کر وہ خود حضرت عقبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیوں عقبہ، میں نے صحیح جواب دیا ہے؟ حضرت عقبہ نے ان کے جواب کی تصدیق کی۔ اس واقعے سے جہاں حضرت ابو ایوب کے مبلغ علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، وہاں ان کی منکسر المزاجی اور وسیع الظرفی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب سے 150 احادیث مروی ہیں۔ انہیں سماعت حدیث کا بہت شوق تھا۔ امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی مصر کے گورنر تھے۔ حضرت ابو ایوب کو معلوم ہوا کہ وہ ایک خاص حدیث کے راوی ہیں۔ ان کو اس حدیث کی سماعت کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس کے شوق سماعت نے بے چین کر دیا اور پیرانہ سالی کے عالم میں صرف ایک حدیث کی سماعت کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا پرصحبت اور طویل سفر اختیار کیا۔ مصر پہنچ کر پہلے حضرت مسلمہ بن مقلد کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ میزبان رسول سے ملاقات کر کے نہایت مسرور ہوئے اور پوچھا کہ سفر مصر کی زحمت کیسے گوارا فرمائی۔
حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ میں عقبہ سے ایک حدیث سننے آیا ہوں، کیونکہ عالم اسلام میں اس وقت اس حدیث کا جاننے والا اور کوئی نہیں، مجھے عقبہ کے مکان کا پتہ بتا دیجئے۔ غرض مسلمہ کے یہاں سے واپس ہو کر حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچے اور ان سے وہ خاص حدیث دریافت فرمائی۔ وہ حدیث سنا چکے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے چل دیے۔ حضرت ابو ایوب کو حدیث سے جو شغف تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ پیرانہ سالی نے لبے گور پہنچا دیا تھا، مگر اشاعت حدیث میں مصروف تھے۔ غرض ابو ایوب انصاری کی سیرت کے کسی باب پر بھی نظر ڈالیں، آپ کیف و سرور کے ایک ایسے چمن زار میں پہنچ جائیں گے جس کے گلہائے رنگا رنگ سے آپ کی آنکھوں کی تراوت حاصل ہوگی اور جن کی دلاویز خوشبو سے آپ کا مشام جان معطر ہو جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون